حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سفید کبوتر کا ایسا واقعہ بتانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی اور پکی محبت ہے تو کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، یعنی کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کیا گیا تو اچانک پوری آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے، آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی کہ حضرت امام حسین کے غم میں آسمان بھی خون کے آنسو رویا تھا۔ اور یہی نہیں، آسمان میں جتنے بھی فرشتے اور حوریں تھیں سب کے سب رونے لگے تھے۔ دوستو 61 ہجری 10 محرم کی شام کو ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک میدان میں تنہا پڑا ہے۔ وہ کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور اس نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کی خون مبارک میں تر کر لیا اور واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا اور طواف کے جیسے انداز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ پاک کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا یہ حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور اب آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر بارگاہ رسول تک پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس دنیا میں جو سفید رنگ کے کبوتر ہیں وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان سفید کبوتروں میں اتنی شفا اور برکت رکھی ہے۔ دوستوں تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ سے باہر ایک گاؤں میں سیان نام کا ایک یہودی رہتا تھا جس کے ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں تو بہت اچھی تھی، مگر اس کو اچانک گوہر کا مرض ہو گیا جس سے اس کے دونوں ہاتھ اور پیروں نے کام کرنا بند کر دیا، یعنی کہ وہ ہاتھ اور پیروں سے معذور ہو گئی اور ساتھ میں اس کو دکھنا بھی بند ہو گیا، یعنی کہ وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر اس یہودی کے محلے میں پڑوس کے لوگ اس لڑکی کی شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جب اس یہودی نے دیکھا کہ سب لوگ اس کی بیٹی کو نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں تو وہ یہودی اپنی اس بیٹی کو لے کر اپنے گاؤں سے نکل گیا اور دور جا کر ایک باغ میں رہنے لگ گیا۔ اب وہ یہودی دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام ہوتے ہی اس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس آ جاتا تھا۔ ایک دن اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مشغول ہو گیا تھا کہ وہ شام کو اپنے باغ میں اپنی لڑکی کے پاس نہیں آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی کا باپ اس کے پاس نہیں پہنچا تو وہ بہت گھبرا گئی اور گرتے پڑتے وہ لڑکی ایک درخت کے نیچے پہنچ گئی اور رونے لگی۔ اس لڑکی نے ایسے ہی کر کے اس درخت کے نیچے پوری رات گزار دی۔ جب صبح ہوئی تب اس لڑکی نے دیکھا کہ اس کے قریب ہی ایک دوسری درخت کے اوپر پرندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا کہ وہ لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی اور گھسیٹتے پڑتے ہوئے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ لڑکی نابینا تھی، دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے اپنے سر کو اوپر اٹھا کر اس رونے والے پرندے کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ لڑکی اس کبوتر کی جانب دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک گرم قطرہ اس لڑکی کی داہنی آنکھ میں آ کر گر گیا۔ اس خون کا گرنا تھا کہ اس کے برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی آنکھ میں روشنی آ گئی، یعنی کہ لڑکی اس آنکھ سے دیکھنے لگی۔ پھر خون کا ایک اور قطرہ اس کی داہنی آنکھ میں آ کر گر گیا۔ اس خون کے برکت سے اس کی وہ دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت حیران ہوئی اور وہ اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ اس درخت کے اوپر خون سے سندھا ہوا ایک سفید کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لڑکی اس کبوتر کو دیکھ رہی تھی
کہ اتنے میں خون کا ایک اور قطرہ اس لڑکی کے ہاتھ پر آ کر گرا۔ اس کی برکت سے اس کا ہاتھ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر لڑکی نے اپنے دوسرا ہاتھ بھی آگے بڑھا دیا، پھر اس پر بھی خون کا ایک قطرہ آ کر ٹپک گیا، جس سے اس کا دوسرا ہاتھ بھی صحیح سلامت ہو گیا۔ اس کے بعد لڑکی نے خون کے چند قطروں کو لے کر اپنے پورے بدن پر مل لیا، جس کے وجہ سے لڑکی پوری طرح سے صحت یاب ہو گئی۔ اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی تھی جیسے کہ اس کو کبھی کوئی مرض تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ ابھی وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکل ہی رہی تھی کہ اتنے میں وہ یہودی سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا، مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا۔ یہودی اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ اے لڑکی، تو کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے؟ میں اپنی ایک بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کر گیا تھا، کیا تجھے اس کا کچھ حال معلوم ہے؟ میری وہ بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ میں اس کو چھوڑ کر گیا تھا وہ وہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی، بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی وہ اپاہج لڑکی ہوں جس کو آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہودی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس کو اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ یہودی کو ہوش آیا تو اس لڑکی نے اپنے باپ سے سارا واقعہ بیان کر دیا اور اپنے باپ کو یعنی اس یہودی کو اس درخت کے نیچے لے آئی جس کے اوپر وہ سفید کبوتر امام حسین کے خون سے سندھا ہوا بیٹھا تھا۔ وہ کبوتر ابھی بھی اس جگہ پر بیٹھا ہوا ویسے ہی دردناک آواز نکال رہا تھا۔ یہودی نے اس کبوتر کے جانب مخاطب ہو کر کہا، اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کی وجہ کیا ہے اور تیری پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ اس پرندے کا اتنا سننا تھا کہ اللہ نے اس پرندے کو اتنی قوت عطا کر دی کہ وہ حکم الہی سے کلام کرنے لگا اور کہنے لگا، اے یہودی، ہم پرندوں کا ایک قافلہ فلاں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہمارا یہ معمور تھا کہ ہم صبح اپنے گھونسلوں سے نکل کر دانا پانی کی تلاش میں نکل جاتے تھے اور دانا پانی حاصل کرنے کے بعد شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آ جاتے تھے۔ ایک شام کو ہمارا قافلہ واپس اپنے گھونسلوں میں لوٹ رہا تھا کہ اتنے میں ہم نے ایک ندا سنی کہ نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر شہید کر دیا گیا ہے۔ ان کا سر مبارک قلم کر کے ظالم اپنے ساتھ لے گئے ہیں اور آپ کا جسم مبارک کربلا کے میدان میں تنہا پڑا ہوا ہے۔ اور آواز آئی، اے پرندوں، تم اپنے گھونسلوں میں آرام کرنے جا رہے ہو؟ یہ ندا سن کر ہم تمام پرندے کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہو گئے۔ جس وقت ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی حضرت امام حسین کے جسم مبارک سے تازہ خون نکلنا جاری ہے۔ یہ کیفیت دیکھ کر ہم تمام پرندے امام حسین کے غم میں چیخنے اور چلانے لگے۔ مجھ سے یہ دیکھا نہیں گیا اور میں نے اپنے آپ کو امام حسین کے بہنے والے خون میں گرا دیا، اپنے چہرے اور مبارک بالوں کو اپنے خون مبارک سے تر کر لیا اور وہاں سے اڑ کر میں یہاں آ گیا۔ وہ سفید کبوتر کہنے لگا کہ اسی مبارک خون کے قطرے ہیں جو میرے پروں سے ٹپک رہے ہیں، اور اس خون کے مبارک قطرے جہاں جہاں بھی ٹپکتے ہیں وہاں وہاں ان قطروں کے برکت سے شعور پیدا ہو رہا ہے۔ اس کبوتر کی زبان سے یہ سن کر اس یہودی نے کہا، اگر حضرت امام حسین کے نانا حق پر نہ ہوتے، اگر نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت کا شعور پیدا نہ ہوتا اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہیں ملتی۔ اس کے بعد میں وہ یہودی اپنی اس بیٹی کے ساتھ میں وہیں پر کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ پوچھتا تو وہ اس واقعے کو پورا تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ اللہ